الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا کوئی کانفرنس نہیں ہو رہا ہے کہ جس میں 50 آدمی سن رہے ہیں، 50 آدمی گیٹ کے باہر افراتفری کا ماحول ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے میرے خیال سے 9:30 ہونے کو ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما دو موقر عظیم ہستیاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ مصباحی اور صدر باوقار علامہ مولانا عاصم محمد صاحب قبلہ مصباحی اور دیگر علماء کرام جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا بچے بابو سنیے آپ لوگ، چونکہ آپ لوگ مائنڈ کانسٹینٹ نہیں کریں گے تو یہاں رات میں ٹھنڈی میں جگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ آئے اسی لیے کہ چونکہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک یہ علماء کرام کو بلا کر کے جن باتوں کو آپ نہیں جانتے ہیں انہی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی نئی باتیں آپ کو علماء بتاتے ہیں اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جلسے میں جا کر کے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے کہ 10 منٹ ہی سنا جائے، بڑھیا سے سن لیا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صدر جلسہ نے جو مجھے ٹائم دیا ہے اس میں سے 2 سے 3 منٹ میں نے لاس کر دیا صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد آپ سبحان اللہ بولیے، نعرہ لگائیے، سنیے نہ سنیے، میں within 17 minutes I want to talk something about رسول about اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء نہ دیکھیں، یہ بولیں سب آدمی مجھ سے بڑے ہیں، یہ بولتے نہ بولتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں، چونکہ آپ آئے ہیں اور یہ 2 کلمات جو بار بار آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے، کیونکہ پوچھئے علماء گواہ ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں لفظ سننے میں بڑا آسان ہے، زبان پہ آسان ہے لیکن میزان پہ بڑی وزنی ہے۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیں، اور آئے ہیں تو اس کا فائدہ بھرپور اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم باعمل عالم، ہم جیسے عالموں کی نہیں، ان جیسے عالموں کی جن کی نماز فجر نہیں چھوٹتی، یہ ریئلی میں کہہ رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ حافظ 10 ایسے افراد اپنے خاندان کی مغفرت کرائے گا جس پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ کن حافظ کے بارے میں؟ جو فرائض کے بارے میں جانتا ہو، عالمون تعلمون والا حافظ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو حفظ پڑھ لیا آیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہے۔ تو یہ چونکہ آپ آسان سمجھتے ہیں، چونکہ یہ لوگ میں بتاؤں علامہ عبدالشکور صاحب سے میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میرے استادوں کے استاد وہ رہ چکے ہیں۔ ایسے عالم کا دنیا سے جانا، جب ایک بڑے عالم جب دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، تو پوری انسانیت اس پہ رویا کرتی ہے۔ سمجھ لیجیے یہ 2 پڑھونا کے عام اور مان اور شان ہے۔ یہ اس مدرسے سے تعلیم لے کے نکلے ہیں، ان لوگوں نے مجھ جیسے بہت سارے عالموں کو پیدا کر دیا ہے۔ تقریر بولنا یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ زبان چل رہی ہے تو بول رہے ہیں، آواز اللہ نے دیا ہے تو، ورنہ باعمل عالم ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ ان کو دیکھیں، اور جب انہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ، ابھی مولانا ناصر صاحب نے کہا کہ حضور کو جگانے کے لیے جبریل آئے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، تو میں اتنی بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جا کر کے میرا اصول ہے کہ میں جس ٹاپک پہ رہتا ہوں اسی ٹاپک کو بولا کرتا ہوں۔ سنیے چند منٹ میری بات، میں نے 5 منٹ اپنا لاس کر دیا۔ اب آئیے ایک مرتبہ درود پڑھیے، میں اپنے مقصد پہ آؤں۔ چلیے ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی اللہ نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چونکہ میں پہلی بار لکشمی پور میں، میرا گھر دور نہیں ہے، میں یہی نیئر اباؤٹ 4 کلومیٹر پیپرا جٹام پورے گاؤں ہے وہیں کا رہنے والا ہوں. اور میں اس لکشمی پور میں اس مدرسے میں پہلا اتفاق آفٹر 40 ایئر مجھے ہوا ہے کہ میں کچھ بولوں. تو دیکھیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن تضمین کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ اسے غور سماعت فرمائیں، کیونکہ محمد مصباحی میرے دوست ہیں، میرے ساتھیوں میں سے ہیں، اور ان کے سامنے چونکہ مولانا رحمت اللہ صاحب یہ عظیم تمام تر کشی نگر کے ٹاپ 10 جو باصلاحیت علماء کرام ہیں ان کا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. ان لوگوں کے بیچ میں مجھ جیسا گناہگار آدمی اگر کچھ لفظشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. آپ غور سے سماعت فرمائیے. شاعر کہتا ہے اہل نظر کو ماں بے حیرت بنا دیے ہیں. اگر علماء بھی شریک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر علماء شریک ہو جائیں تو میں ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے بنتی کرتا ہوں کہ اگر شریک ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. شاعر کہتا ہے اہل نظر کو محوے حیرت بنا دیے ہیں اور جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں. اہل نظر کو محوے حیرت بنا دیے ہیں اور جو کر سکا نہ کوئی کر کے دکھا دیے ہیں. ٹکڑے کیے قمر کو سورج اگا دیے ہیں. اب تاجدار بریلی امام اس کو محبت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. عظمت کسی نے مانگی شہرا کسی نے مانگا. عظمت کسی نے مانگی شہرا کسی نے مانگا اور مشتاق دید گر جلوہ کسی نے مانگا. عظمت کسی نے مانگی شہرا کسی نے مانگا مشتاق دید گر جلوہ کسی نے مانگا. اولاد فاطمی کا صدقہ کسی نے مانگا. امام اس کو محبت کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. بہت سارے لوگ چونکہ میں 15 years near about I am spending my lifetime in Kuwait, then come after 2 years and continue I am talking to speech something about Rasul Allah. میں 15 سال کے بعد واپس آیا تو ان علماء کے قدم کو چوم کے اور ان کی دعائیں لے کر کے میں جب تقریر کرنا شروع کیا بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. ان باتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک ہی کیسٹ چلایا کرتا ہے. خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول اسی کیسٹ کے بنیاد پہ مجھے قبول کر لے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک آگے شاعر کہتا ہے کہ محشر میں کوئی عورت ہوگی کہ مرد ہوگا. شعر سنیے ذرا ایک بار بول دیں سبحان اللہ. میں کہوں گا نہیں ایک ہی بار کہا ہوں. ایک بار اگر اچھا لگے تو بول دیجئے سبحان اللہ. محشر میں کوئی عورت ہوگی کہ مرد ہوگا. اعمال سے پریشان ہر ایک فرد ہوگا. دیکھیے مجھے شبیر اعظم بھائی نے کہا ہے